بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ، چاہے وہ پازیٹو مخلوقات ہے خواہ نیگیٹو مخلوقات ہے، خالق اللہ ہی ہے۔ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس رب کا نام لے کر پڑھیں جو ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے جو مخلوق پیدا کی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو مخلوق ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی کا ذکر دوبارہ ادھر آ گیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے پیدا کیا علق سے، علق کی فارم میں۔ ہمارے پرانے مفسرین علق کا ترجمہ کرتے تھے خون کی پھٹک، جمع ہوا خون، یعنی کسی کی پریگنینسی ضائع ہو گئی تو اس میں انیشلی آپ پتہ خون نکلتا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، جو کچھ دیکھتے تھے وہ ترجمہ کر دیتے تھے۔ لیکن عربی لنگوسٹک میں علق کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ خون کیا جائے۔ خون کے لیے اور الفاظ موجود ہے، دم کا لفظ آیا اور الفاظ ہے۔ علق کا ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، معلق۔ معلق کسے کہتے ہیں؟ لٹکی ہوئی چیز، انگلش میں سسپینڈڈ۔ مثلا یہ جو پنکھے ہوتے ہیں یہ لٹک رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں معلق۔ لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں کے پاس نہ سائنس کا علم تھا، علم غیب تو ویسے ہی میں ختم کرتا ہے ہی کوئی نہیں سی، تو انہوں نے ترجمہ کر دیا خون کی پھٹک۔ علق عربی زبان میں لیچ کو بھی کہتے ہیں، جونک کو، کیونکہ جونک بھی ایک طرف سے جانور کے جسم میں یا ایون انسانوں کے جسم میں بھی منہ داخل کرتی ہے، دوسرا حصہ اس کا باہر لٹک رہا ہوتا ہے، وہ بھی معلق ہوتی ہے۔ اور تیسرا ترجمہ اگر کسی نے خون کی پھٹک کرنا ہے تو وہ ضرور کر لے۔ بہرحال یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ تینوں معنی بیک وقت علق لفظ کے اندر موجود ہے۔ پروفیسر کیتھ مور مسلمان ہوئے تھے اسی بات کے اوپر، اور انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی، اور انہوں نے کہا مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے، کیونکہ جس پیریڈ آف ٹائم میں ہسٹری کے اندر قرآن نازل ہوا ہے انسان کو یہ بات نہیں پتہ تھی۔ یہ تو 1980 کے بعد، 1980 کے بعد لوگوں کو پتہ چلا ہے الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے کہ جو ایمبریو ماں کے پیٹ میں جب انیشل شکل میں ہوتا ہے جنین، تو وہ جونک کی شکل کا ہوتا ہے فزیکلی بھی دیکھنے میں، اور وہ رحم مادر میں یوٹرس آف مدر کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے انیشل خوراک بھی حاصل کرتا ہے، سسپینڈڈ بھی ہوتا ہے، اس کی شکل بھی جونک کی ہوتی ہے۔ باقاعدہ انہوں نے پھر باقاعدہ وہ پکچرز لگائی ہیں، اور ریاض کے اندر جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ آج بھی ان کی کتابیں امریکہ کے اندر یعنی آپ ٹیکسٹ بک کے طور پہ ایمبریولوجی کی فیلڈ میں پڑھائی جاتی ہیں، پروفیسر کیتھ مور۔ تو یہ بیک وقت اس کا ترجمہ صحیح، اس لیے اب جب جدید جو مترجمین ہیں نا وہ ترجمہ اس کا یہی کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان القرآن سنیں گے نا تو انہوں نے اس کا ترجمہ خون کی پھٹک نہیں کیا، ہم نے جونک نما ایک چیز کی شکل میں پیدا کیا جو رحم مادر میں چپکی ہوئی تھی۔ سر اتنا لمبا جو جملہ ہے عربی میں ایک لفظ کے اندر کور ہے، علق۔ یہ فصاحت ہے نا عربی کی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا کریم ہے، یعنی وہ سراپا کرم ہے، وہ فنیٹک نہیں ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں نا جن کو کسی کو سزا دے کے مزہ ملتا ہے، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنے لیے لکھ لیا ہے کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے، ہر حال کے اندر۔ اور بخاری و مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے
اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. یہ رحمت اور غضب برابر بھی ہوتے تو ہمارے لیے مصیبت تھی. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی. یعنی اللہ آخری درجے تک انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے. تو یہاں اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. آپ کرم سمیٹنے والے تو ہوں. وہ بخشش, معافی, جنت دے کر خوشی محسوس کرتا ہے, کسی کو عذاب دے کر خوشی محسوس نہیں کرتا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. الذی علم بالقلم, وہ اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. سر یہ جو قلم ہے نا, یہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. پوری انسانی ہسٹری کا جو علم ہے وہ قلم کے ذریعے سیو ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں اس کی امپورٹنس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلی 5 آیات جو نازل کی اس میں اس قلم کا ذکر ہے. اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور لکھ جو قیامت تک ہوگا. تو اس نے ساری تقدیر لکھ دی. اچھا, اس حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا مختلف لوگوں نے. صوفیاء نے یہ کھلواڑ کیا, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی الاسلام کو پیدا کیا. اب جب ان سے حدیث مانگتے ہیں تو حدیث تو کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مصنف عبدالرزاق کا ایک چیپٹر تھا جو گم گیا, وہ اب مل گیا. اب جب ملا ہے تو اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی, اس کی سیاہی بھی, اس کا کاغذ بھی آج کے زمانے کا ہے. اور مصنف عبدالرزاق 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے. اور اس میں جی حضرت جابر علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا, پھر اس سے باقی چیزیں پیدا کی. جبکہ ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی, قلم کو پیدا کر کے حکم دیا کہ لکھ جو ہو چکا اور جو ہوگا. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ قلم سے پہلے بھی کچھ ہو چکا تھا اور وہ نبی علیہ السلام تھے. اس کا جواب میں نے ان کو دیا ہے کہ قلم کو جب پیدا کر کے کہا گیا نا لکھ جو ہو چکا, اس ہو چکنے سے مراد قلم کا خود پیدا ہونا تھا, کیونکہ قلم پہلے پیدا ہوا بعد میں اس نے لکھنا شروع کیا. آپ نے کہانی خود سے بنا لی ہے. اور دوسری طرف اہل حدیث کے لیے بھی یہ مصیبت ہے حدیث, کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا, جو مانتے ہیں. اور کچھ تو ایسے بیوقوف ہیں وہ تو عرش کو بھی مخلوق نہیں مانتے, غیر مخلوق مانتے ہیں. غیر مخلوق وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت عرش نہیں ہے, اللہ کی صفت عرش پر مستوی ہونا ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. عرش تو مخلوق ہے, کیوں؟ قرآن میں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے. تو اللہ اس کا رب ہے, عرش کا, عرش مخلوق ہے. تو شیخ ناصر البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں, اگرچہ وہ اہل حدیث سلفی عالم تھے, محدث اعظم البانی اور سعودیہ کے, انہوں نے یہ حدیث لکھ کے صوفیاء کا رد بھی کیا ہے اور اہل حدیث کا رد بھی کیا ہے. اور اہل حدیث سے مراد امام ابن تیمیہ کا, کیونکہ ابن تیمیہ نے کہا تھا حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے, یعنی جب سے اللہ ہے اس وقت سے مخلوق بھی ساتھ چل رہی ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ لوگ پیدا ہوئے تھے جو منطق اور فلسفے کو لے کے چلتے تھے, ان کے سوالوں کے جواب دینے لگے. اور جب منطق اور فلسفے کے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا اللہ نے پہلی مخلوق اگر قلم کو پیدا کیا تو اس سے پہلے کون سی مخلوق تھی, تو کہا کوئی نہیں. تو وہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب پہلے اللہ ویلا بیٹھے ایسی, نعوذ باللہ, یعنی اللہ پہلے فارغ تھا. اب شیخ یعنی ابن تیمیہ نے اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا نہیں, اللہ جب سے ہے تب سے ہی اللہ تعالیٰ مخلوقات کو بھی پیدا فرما رہا ہے, حوادث کی ابتدا کوئی نہیں ہے جیسے اللہ کی ابتدا کوئی نہیں. اب یہ تو کفر کی طرف بات چلی جائے گی, کیونکہ اللہ ہی ہے جس کی ابتدا نہ ہو, باقی تو ہر چیز کی ابتدا ہے. تو اس کے اوپر پھر شیخ ناصر البانی نے ان کے اوپر گرفت کی, اور جب ہم نے صرف پبلک کو بتایا گرفت, تو یہ کہتے ہیں انہوں نے ابن تیمیہ کو کافر کہہ دیا.
آگے رزلٹ خود نکال لیا انہوں نے. اور ابن تیمیہ کو روئے کہ وہ یہ بات کیوں کر کے گیا. اور شیخ البانی نے خود لکھا ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں, کاش ابن تیمیہ یہ نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے یہ بات نہ آتی کہ انہوں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا. پھر وہ سال لکھتے ہیں کہ یہ سچ کہا ہے امام مالک نے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کی طرف اشارہ کر کہتے تھے نا, اس شخص کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکتا. تو یہاں بھی ابن تیمیہ سے مس ہینڈل ہو گیا معاملہ. تو اللہ نے قلم کو پیدا کیا, قلم سب سے پہلی مخلوق ہے اللہ کی, پلس قلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا ذریعہ بنایا, علم کو سیو کرنے کا. اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام بھی وہی لکھوایا کرتے تھے. احادیث بھی لکھ کے سیو ہوئی ہیں حضور کے زمانے میں چھوٹے پیمانے پہ, لیکن بعد میں بڑے پیمانے پہ. زبانی کلامی کام چل ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کا یہ ماننا ہے نا کہ عملی تواتر اور سنت کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ ان لاجیکل ہے, قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتا ہے الذی علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے علم ٹرانسفر کیا ہے, علم سکھایا ہے. اگر احادیث نہیں لکھی جاتی تو آج دین کا جنازہ نکل چکا ہوتا. اللہ کا شکر ہے آج سے 1200 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئیں. آج سے 1200 سال پہلے کا زمانہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے 200-250 سال کا زمانہ بنتا ہے. اس وقت محدثین نے یہ محسوس کیا کہ ابھی اتنی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں, تو جو ہمیں صحابہ تابعین سے حدیثیں مل رہی ہیں صحیح سند کے ساتھ, ان کا ریٹن ریکارڈ رکھ لیا جائے, ورنہ جو آگے زمانہ جائے گا یہ اور اس میں تبدیلیاں لوگ داخل کریں گے. امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں, وہ کہتے ہیں 100 کے قریب تابعین ایسے تھے جن کی نیکوکاری پہ بھی اتفاق تھا اور اس پہ بھی اتفاق تھا کہ حدیث ان سے نہیں لینی, حدیث کے قابل ہی نہیں ہے. نیک ہے نا لیکن حدیث نہیں لینی, کیونکہ ہر جھوٹ سچ بیان کر دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں, ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں دنیا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں سامنے بیٹھ کے. یہ شروع سے ایسے. تو امام مسلم نے پھر کہا کہ میں یہ کوشش اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تاکہ صحیح احادیث ایک جگہ میں کمپائل کروں. اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لوگ 200 سال تک بھی لگے رہے نا تو میری اس کتاب جیسی کتاب نہیں بنا سکیں گے جتنی میں نے اس کے اوپر محنت کی. آج 1200 سال گزر گئے ہیں, یہ بھی امام مسلم کی کرامت ہے. ہوں تو 200 سال بولے سی 1200 سال, بلکہ اب تو آپ سمجھے ایک کنکلوڈ ہی ہو چکا ہے یہ ایشو. تو ریٹن فارم میں ریکارڈ اس وقت بخاری اور مسلم کی شکل میں آ گیا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سنت اور حدیث میں فرق, وہ آپ دیکھیں. اس میں نے بتایا کہ حدیث سنت ہی ریٹن فارم میں آئی ہے. اگر وہ اس وقت ریٹن فارم میں نہ آتی آج ہر علاقے کی سنت الگ ہوتی. یہ حدیث کی برکت ہے کہ سنت فریز ہو گئی ہے, ورنہ سنت فریز نہیں ہونی تھی. آپ دیکھ لیں ہر علاقے میں اپنی اپنی سنتیں چل رہی ہیں, لیکن آج ہم اس کے اوپر کاؤنٹر ویریفیکیشن کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بتاؤ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہی کہتے ہیں نا. ورنہ کسی نے کہنا تھا جی پگڑی نیلے رنگ کی ہونی چاہیے, کسی نے کہنا تھا جو ہے سرخ رنگ کی ہونی چاہیے, کسی نے کہنا تھا جی گرین کلر کی, کسی نے کہنا تھا کالی ہونی چاہیے, کسی نے کہنا تھا سفید. ہمیں کوئی عرض نہیں, آپ جس مرضی رنگ کی پہن لیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سنت نہ کہیں پھر اسے. پگڑی کی سنت ادا ہو جائے گی, اس کے رنگ والی سنت, یہ دو الگ سنتیں ہیں نا, اس کے لیے پھر آپ کو ریٹن ریکارڈ کی طرف جانا. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ سنت جو آج تک فریز نہیں ہوئی وہ زیادہ بہتر ہے, یا وہ سنت جو آج سے 1200 سال پہلے فریز ہو کے کتابوں میں آ گئی اور اس کے کلمی نسخے موجود ہیں پوری دنیا میں چھپ رہے ہیں, وہ زیادہ سیف ہے؟ ظاہر ہے وہی زیادہ سیف ہے. یہ بخاری اور مسلم اور باقی حدیث کی کتابیں آپ کو ایک لمحے میں 1200 سال کے ٹائم میں ٹریول کروا کے وہاں پہنچا دیتی ہیں. ان 1200 سال میں دین کے ساتھ کیا کچھ کھلواڑ ہوا ہے, تو سب کا سب سکپ ہو جاتا ہے ان احادیث کی کتابوں کی برکت سے. کوئی کہتا ہے جی یہ سنت ہے, جی وہ میلاد کے اوپر جھنڈیاں لگیں, ڈھول ڈمکے ہوں, یہ سب کچھ ہوں, جی وہ یہ جی ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں تو بہت کئی 100 سال سے چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں جی کتنے 100 سال سے چل رہا ہے؟ تو ڈیپ ڈک کریں گے, کرتے کرتے تو پتہ چلے گا 8ویں صدی ہجری میں, اب چل رہی ہے 15ویں, تو 700 سال ہی بنے نا. تو ان سے پہلے جو 700 سال کے مسلمان تھے وہ کیا کرتے تھے؟
ان کے اوپر وہ شعر فٹ ہوتا تھا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کہتے ہیں اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا. اس لیے آپ دیکھیں ان کو حدیث کی کتابوں میں یہ والی چیزیں ملتی نہیں ہیں، اسی لیے وہ چور پکڑا جاتا ہے. اگر حدیث کی کتابیں نہ ہوتے تو یہ 8ویں صدی بھی نہ کہتے، کہتے شروع سے ہی چل رہا ہے. اب شروع والی کتابیں تو فریز ہیں، وہاں تو ہے کچھ نہیں، تو ان کو ماننا پڑتا نہیں، بعد میں ہی ہوا ہے. تو جو چیز بعد میں ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے، اس کی امپورٹنس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بعد میں ہوئی ہے. تو یہ جو اکثر پھر شور مچاتے ہیں یہ پرانے بزرگوں کو دیکھیں نہ، پرانیاں گلاں. پرانے بزرگ نہ کہا کرو، درمیانے بزرگ. پرانے بزرگ تو یہ ہیں. آپ کہتے ہیں علی بن عثمان حجویری، تو وہ پرانے نہیں ہیں، آپ کے لیے نزدیک پرانے ہیں نا. 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان سے پہلے 450 سال کے مسلمان ہیں، وہ پرانے ہیں. آپ کہتے ہیں جی معین الدین چشتی، ہم کہتے ہیں وہ 633 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں، ان سے پہلے 600 سال کے مسلمان ہیں. آپ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی، ہم کہتے ہیں وہ 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان سے پہلے 550 سال کے مسلمان ہیں. آپ کہتے ہیں جی امام غزالی، ہم کہتے ہیں وہ تو 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان سے پہلے 500 سال کے مسلمان ہیں. آپ کے جتنے بزرگ ہیں سارے جمع کر کے ایک پڑھنے میں ڈالیں نا، سارے ہی درمیانے ہیں، پرانا کوئی بھی نہیں ہے. پرانا پھر آپ کا بزرگ ایک ہی بچتا ہے، یزید، وہ تو نہیں مبارک ہو گئے. پرانے بزرگ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پہلے 300 سال کے وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں، علمی خدمات ہمارے پاس موجود ہیں. تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے پرانے اور درمیانے بزرگوں میں فرق. تو پرانے کرنے چھڑ دو، ان آندہ کو پرانے کرو، پرانے نہیں درمیانے، وشکار لے. تو اللہ نے قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا. الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا. قلم کے ذریعے بھی سکھایا اور کچھ انسٹنکٹ میں بھی سکھا دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بچہ پیدا ہے نا، ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے. یہ بچے کو کوئی سکھاتا ہے کہ آپ اس نے دودھ جو ہے وہ ہونٹوں سے چوس کے پینا ہے؟ یہ اللہ نے اس کی جبلت انسٹنکٹ میں داخل کر دی. مرغی کے چوزے نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی سکھاتا ہے ان کو؟ پانی پیتے ہیں. ایون ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے اگر کوئی چیل کوا آ جائے فوراً ماں کے وہ پروں کے نیچے مرغی کے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ کس نے سکھایا کہ یہ چیل اٹھا کے لے جائے گی؟ اللہ نے. کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان بڑی سرکشی کرتا ہے. یعنی اللہ نے پیدا کیا، اس نے نعمتیں دی، لیکن یہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے. الراہ استغنا، وہ اپنے آپ کو مستغنا سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے خود گاڈ کے اوپر. جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے، جو انسان بغیر کھائے پیے اپنی زندگی باقی نہ رکھ سکے، جو انسان نیند کے بغیر اگلے 24 گھنٹے پرفارم نہ کر سکے، اور جو انسان اپنی موت نہ ٹال سکے، وہ انسان کیسے مستغنا ہو سکتا ہے یا مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ 4 کمزوریاں اللہ نے ہر مخلوق کے ساتھ لگا دی ہیں. نیند، کھانا پینا، اور اس کے بعد پھر پیشاب. اور سب سے بڑی کمزوری کہ انسان مر جاتا ہے، موت ٹال نہیں سکتا. یہ 4 چیزیں اللہ نے محتاج بنا کے انسان کو یہ میسج دے دیا ہے کہ تو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے تو اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تم تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سو نا، اگلے 24 گھنٹے میں بڑے سے بڑا ذہین، بڑے سے بڑا فتین، بڑے سے بڑا طاقتور بندہ، آپ جس کو کہنا یہ دنیا میں بہت طاقتور انسان ہے، اس کو 24 گھنٹے سونے نہ آپ دیں، اس کے بعد دیکھیں ایسے گرتا پڑتا ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا. یہ اوقات ہے انسان کی. روٹی پانی بند کر دیں تو ساری بزرگی نکل جائے گی اس کی، اور اس سے زیادہ بزرگی نکالنی ہے تو پانی پلا کے اسے شربت 3-4 شکنجوی کے جگ ڈیش 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 کر دیں
اس کا پیشاب روک دیں اور پھر دیکھیں اس کی کیسی بزرگی ہے. بزرگی سے بھی توبہ کرے گا, چھالا مار کے توبہ کرے گا, کہے گا توبہ میری میں نہیں سمندر روکیا, میں تو پیشاب بھی نہ روک سکتا. کہتے ہیں سمندر روکا ہے فلاں بزرگ نے, کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. یہ انسان کی کمزوری ہے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, یقیناً اے انسان تجھے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھ, تو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ, اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے, عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ, اللہ کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو منع کرتا ہے. یہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے. یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ تم اب حرم میں اگر نماز پڑھو گے نا تو میں اپنے پاؤں کے نیچے تمہاری گردن دے دوں گا. نعوذ باللہ. یہ بخاری میں آتا ہے, مسلم میں بھی. تو ظاہر نبی علیہ السلام نے تو باز نہیں آنا تھا. آپ علیہ السلام چلے گئے. جب نماز آپ نے شروع کی تو ابو جہل جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام کے قریب بڑھا تاکہ آپ کے سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو میرے ان کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل ہو گئی. بہت بڑا گڑھا مجھے نظر آیا, میں ادھر تک پہنچ نہیں سکا. اور اس گڑھے میں نے ایک پروں والی مخلوق دیکھی جو میری تکہ بوٹی کرنے کے لیے, مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی تھی. کوئی اللہ نے کوئی بہت بڑا کوئی ریچھ دکھا دیا, کوئی فرشتہ اس فارم میں دکھایا جو کہ صرف اسی کو نظر آیا. یہ واقعہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے. یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے, بخاری مسلم میں. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ, بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تب بھی اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کیا کسی کا لیتے تھے؟ لوگوں کو یہی کہتے تھے نا, بچیوں کو دفن نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اولاد کے حقوق کا خیال رکھو, ناحق کسی پہ ظلم نہ کرو. تو وہ شخص تو پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں اسے پڑھنے دیں گے حرم میں. او امر بالتقوی, یا وہ پھر تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی نہ کرو. أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ, آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور عروج گردانی کی, یعنی یہ اب مخالف کی بات ہو رہی ہے. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ, تو اس نے کیا یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اتنے بڑے وہ جملے بول رہا ہے کہ میں اس کو نماز نہیں آپ پڑھنے دوں گا, اس کی اپنی اوقات کیا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں. کلا, خبردار, لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ, اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے. اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی اور وہ گڑھا نظر آیا. ناصیۃ کاذبہ, وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ, پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو, جس کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے بلا لے. جب ہم اسے پکڑیں گے تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. تو وہ تو خیر بڑا سمجھدار تھا نا, آپ کو پتا ہے ابو الحکم اس کا نام تھا, حکمت کا باپ. اس نے پھر کوشش ہی نہیں کی. جب وہ آگے بڑھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ایک گڑھا نظر آیا, صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے, اور اس میں اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی, وہ بھاگ گیا. اس نے پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. اچھا کتنی حیران کن بات ہے, یہ کچھ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا وہ. ہائے ہائے ہائے, یہ بات سوچنے والی ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو قرآن حدیث دکھائیں لوگ نہیں مانتے. تو پھر پریشان نہ ہوا کریں. پیغمبر کی موجودگی میں سمجھانے والا پیغمبر ہو, دکھانے والا اللہ ہو, پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اگر کسی کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں اور وہ نہ مانے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. نہ ہم پیغمبر سے زیادہ یعنی پرہیزگار یا کریکٹر والی شخصیت ہو سکتے ہیں, اور نہ اللہ سے بڑھ کے سمجھا سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے, جو بڑا سمجھائے لوگ نہیں سمجھتے, کھزمانو کھان نہیں سمجھتے, دفاعوں. قرآن میں بار بار اس لیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, منوانا آپ کا کام نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے, خود گئے ہیں, آپ کا کام صرف بتانا تھا, نہیں مانا تو جائیں.
اللہ بے پرواہ ہے. بلا لے مدد کے لیے جس کو بلانا ہے. سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو لے آئیں گے. وہ کوئی فرشتہ ہی تھا جو چیر پھاڑ کے لیے اس کو مخلوق کے طور پہ نظر آیا. کلا، ہاں ہاں، لا تطع واسجد واقترب. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی بات نہ سنیے، آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے. آیت سجدہ ہے. اللہ اکبر. یہ سجدے میں ماتھا زمین پہ رکھنا شرط نہیں ہے، ٹو باؤ ڈاؤن ہے. میں نے سجدہ تلاوت کے احکامات پہ مسئلہ 115 ڈیٹیل ریکارڈ کروایا ہے.